سنت ابراہیم اور ہماری قربانی۔ عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے مسلمان خدا کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کو پہلے آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، پھر حضرت ابراہیم کو خواب نظر آیا جس میں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے لہدے جگر اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس بات پر حضرت اسماعیل جو اپنے باپ کے انتہائی لائق فرزند تھے، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے فوراً کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی محبت اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور اپنے رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم کی اطاعت و فرما برداری کا یہ منظر دیکھ کر رحمت خداوندی کو جوش آیا اور ندا آئی۔ ترجمہ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم وفاداروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اس کا حوالہ سورہ الصف آیت نمبر 104 تا 106۔ اور پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے ایک مینڈا پیش کیا تاکہ وہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیں، جسے دنیا سنت ابراہیمی کے نام سے جانتی ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے اس سنت کو دہراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یہ بے مثال داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی کامل اطاعت، مکمل سپردگی اور سچی وفاداری کا بہترین نمونہ پیش کیا، ہمیں بھی زندگی کے ہر موڑ پر اسی طرح اپنے رب العالمین کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے۔ میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ گویا قربانی کی روح اور اس کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو ضرور سامنے رکھیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 37۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر قربانی کا مقصد اس کی روح نہ ہو اور خدا کی مکمل اطاعت اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو بیکار ہے یہ جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا اور اس کو تقسیم کرنا۔ اور یہاں قربانی سے مراد صرف جانور کی قربانی ہی نہیں، بلکہ اس قربانی میں ہمارے نفس کی قربانی، جان و مال کی قربانی، مزاج کی قربانی، وقت کی قربانی اور صلاحیتوں کی قربانی سب شامل ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا جائزہ لیں اور جو ہمیں اپنے اندر کمی لگے اس کمی کو دور کرنے کی کوششیں کریں، اور اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن و حدیث کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی مکمل اطاعت کرنے والا، اپنی راہ میں عزیز اور عزیز شے قربان کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔